الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ ولیوں کے سلطان شہنشاہ جیلان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کرامتیں، آپ کے اختیارات، آپ کے واقعات، آپ کی پیاری پیاری ادائیں، آپ کے انداز، آپ کی مجاہدات، آپ کی ریاضتیں اور آپ سے محبت بڑھانے والی باتیں ہم یہاں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزانہ ہی آپ مدنی مذاکرے کے بعد ولیوں کے سلطان سلسلہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ یہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یادیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور کرم سے فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جی ہاں، جو محفل اللہ والوں کی یاد سے معطر ہوتی ہے اس میں ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، اس میں یاد خدا بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں در حقیقت اللہ ہی سے ملانے والے ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی اور روزانہ ہی ہم جب سلسلہ کرتے ہیں تو ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر خداوندی عز و جل بھی میسر آتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی میسر آتا ہے۔ یہ بھی ان مبارک ہستیوں کے ذکر کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث اعظم کی کرامات، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں۔ آپ یہ بھی جانیں گے آج کہ کرامت کسے کہتے ہیں، کرامت کا تصور کیا ہے، کرامت شریعت میں کن کے لیے پائی جاتی ہے، اور اسی طرح ہمارے غوث پاک کے لیے جو کرامتیں ہیں وہ کتنی کرامتیں ہیں اور کیا کیا ایسی باتیں ہیں جو آپ کی ہم کرامتوں میں شمار کرتے ہیں۔ کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ضمناً ہمارے سلسلے میں ہوتی ہیں۔ آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجئے، آپ کے لیے نمبرز اسکرین پر چلیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ہم مرید بننے کے لیے، اگر آپ قادری سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی نمبرز پیش کریں گے، اور کالز کے لیے بھی نمبر آپ کے اسکرین پر چلائے جائیں گے۔ روزانہ ہی تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ نعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی لی جاتی ہیں، اور روزانہ بغدادی کسوٹی بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ایک فرمان غوث پاک بھی سنتے ہیں، اور بہت پیاری پیاری باتیں اس سلسلے کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، علم دین سیکھیں گے، نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو پائیں گے۔ آئیے اسد بھائی سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. شب جمعہ ہے، جمعے کی رات ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، دنوں کا سردار بھی ہے، اور اس دن ایسے پیارے پیارے واقعات رونما ہوئے جو تاریخ اسلام کا حصہ ہیں، اور ان وجوہات سے بھی اس دن کی بڑی برکتیں ہیں. اس دن کو عید کا دن بھی مومنوں کے لیے کہا گیا ہے، نماز جمعہ کو فقراء کا حج بھی کہا گیا ہے. لہٰذا اس دن کی عظمت اور ہیبت کو اپنے دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بالخصوص آج کی رات اور کل کے دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ یہ دن جو ہے یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے. اس دن کی ہیبت اور عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جمعے کی رات ہے اور الحمدللہ ولیوں کے سلطان کا مبارک ذکر خیر ہے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کی یادیں ہیں. انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کی کرامتوں کے حوالے سے بھی آپ کو مدنی پھول پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت پیارا کلام. کل جیسے تذکرہ ہو رہا تھا گناہ گاروں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ان نیک بندوں، اللہ کے انبیاء کرام اور بزرگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اسی طرح کا یہ کلام ہے. کل بروز قیامت پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہوگی. بہت پیارا کلام ہے اور بہت پیارا تصور ہے قیامت کے دن کیا منظر ہوگا اس کے اندر. آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. انہی کا وہ سب
سکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا، دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا۔ اور انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، انا لہا کہے کہ آسیوں کو وہ تھام لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، اور ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، اور خدا کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے، ان کی مرضی خدا کی مرضی، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام
کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جدھر نبی ہے جدھر خدا ہے، ادھر نبی ہے، اور جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، اور حضور روضہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھیں بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا، خمیدہ سر آنکھیں بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مرحبا۔ آصف بھائی کو بھی اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضری مدینہ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور حاضری مدینہ سے آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے سعادت بھی ہے کہ حاضری مدینہ ہوئی، اللہ بار بار مدینہ میں لے جائے، پھر وہیں پہ مرنا نصیب ہو عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یہ دعا ہمارے لیے بھی قبول ہو جائے۔ حضور روضہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمید سر آنکھیں بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا۔ یہ مدینے جانے والوں کا انداز یہ ہونا چاہیے، اور حاضری کا بھی انداز یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مدینے جایا کرتے تھے، اپنے نانا جان کے دربار پہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور شہزادے جب وہاں جاتے تو بڑے ادب کے ساتھ حاضری مدینہ دیتے، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضری مدینہ سے ایک مرتبہ واپس تشریف لا رہے تھے، تو ننگے پیر تھے، ننگے پیر واپس آ رہے تھے۔ مدینے کا ادب کیسا ہے کہ غوث پاک واپس آ رہے ہیں تو پیروں میں جوتی نہیں ہے۔ بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے تو اسے لوٹ لے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ کشف کے ذریعے اس کی اندر کی بدحالی اور بد کرداری کو جان چکے تھے، اور جان لیا کہ یہ چور ہے۔ اس چور کے دل میں حضرت کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے دل کا یہ خیال بھی جان لیا کہ یہ میرے بارے میں ہی سوچ رہا ہے کہ میں کون ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور اس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر جیلانی میرے حال پر رحم فرمائیے۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا، اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے، تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم
اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اسے قطب وقت بنا دو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض سے وہ چور جو ابھی چور تھا وہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ مقام قطبیت یہ اولیاء کا ایک بلند مقام ہے، مرتبہ ولایت کا ایک بلند مقام ہے۔ غوث پاک کے دربار میں کھڑا ہوا چور غوث پاک کی نگاہ سے لمحہ بھر میں مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ میرے غوث پاک اس کے دل کا حال جان لیں، یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ دل کا حال جان لینا علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ اسے بتا دینا کہ میں ہی عبد القادر ہوں جس کا تو سوچ رہا ہے، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہیں وہ اختیارات، وہ کرامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، کہ عام آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں جان سکتا جو اللہ والے جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور پیارے مصطفیٰ کی زبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، یہاں تک کہ اس حالت پر پہنچ جاتا ہے، اس عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے۔ علماء نے، شارحین نے اس حدیث قدسی کی شرح میں یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ہاتھ پیر بننے سے پاک ہے، وہ کسی کی آنکھ بن جائے اس سے پاک ہے۔ در حقیقت اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں اور اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت دکھانے والی صلاحیت وہ خدائی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں سے دیکھنے لگتا ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے سننے لگتا ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے چلنے پھرنے لگتا ہے۔ پھر وہ جب قدم اٹھاتا ہے تو ہماری طرح نہیں کہ ایک قدم میں ایک ہی قدم چلے، بلکہ وہ ایک قدم چلتا ہے تو پوری دنیا طے کر لیتا ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو دنیا میں جہاں چاہے ہاتھ پہنچا دیتا ہے، اور جب سنتا ہے تو دنیا کی جو بات چاہے سن لیتا ہے، جب بولتا ہے تو جہاں چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو جدھر کا چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ دکھانے والا اللہ ہے۔ جب دکھائے اللہ، دیکھے بندہ، تو کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کسی کو کیوں اس میں وسوسے آ رہے ہیں؟ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اپنے بندوں کو، اور بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ اختیارات عطا فرمائے تو شیطان کو تکلیف تو ہوگی نا۔ شیطان پھر تکلیف میں آتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا، وہ کیا، یہ تو کسی سے ثابت نہیں ہے، وہ کسی سے ثابت نہیں ہے۔ ارے بند کیجئے وسوسے کی آنکھیں اور عشق کی آنکھوں سے دیکھیے کہ جب رب ہر شے پہ قادر ہے، اپنے بندوں کو وہی تو دکھا رہا ہے، وہی تو سنا رہا ہے، وہی تو کہلوا رہا ہے، وہی تو چلا رہا ہے۔ جب اس کے بندے اس کی عطا سے چلیں تو تکلیف شیطان کو تو ہوگی۔ لہٰذا ہمیں وسوسوں کا علاج کرنا ہے، اور ہمیں غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگا کر انشاءاللہ شیطان کو بھگانا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات آج ہمارا موضوع ہے۔ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کرامات سنیں گے، لیکن پہلے کرامت ہوتی کیا ہے؟ کرامت عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عزت، شرافت، لیکن جب اولیاء کے لیے لفظ کرامت بولا جائے، محمود بھائی سے سنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کرامت کا؟ کرامت کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو بظاہر عقل میں نہ آ سکے، عقل سے ماورا ہو، سمجھ میں نہ آئے کہ ایسا کیسے پاسیبل ہے، اب وہ چیز ہو رہی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھا، فار ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وزیر تھے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ تو اب یہ ایک کرامت ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اور یہ کرامت اللہ کے ایک ولی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو تھے، ان کے درباری جو تھے، ان کی بیان کی گئی ہے۔ اس میں کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ حضرت
سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلقیس جو ان کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہاں سے چل پڑی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک تخت ہے، جی وہ کون میرے دربار میں اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ تو ایک جن تھا، وہ حاضر تھا، عفریت، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس کو یہاں پہنچا دوں گا۔ واہ، اب حضرت سیدنا آصف بن برقیہ فرمایا، قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی پلک جھپکتے ہی اس کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جب انہوں نے پلک جھپکی تو اس کو وہاں موجود پایا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یہاں پر قرآن پاک میں فرمایا انا آتی کا بھی، کہ میں اس کو لے آؤں گا۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ جبریل امین یا فرشتوں کی طاقت سے وہ آیا، بلکہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانی قوت دی ہوئی تھی، وہ اس قوت سے آیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا تو اب اتنا بڑا وہ جو اس کا یہ تھا تخت، تو اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا تخت، بہت بڑا تخت تھا، اور بہت زیادہ انتہائی وزنی تھا، اور بڑا اس کو وہ حفاظت میں رکھ کے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہاں سے یہاں پہنچ جانا یعنی عقل میں نہیں آتا، کیسے پاسبل ہے؟ صحیح فرمایا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کرامت ہے، اور یہ قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کرامات ہے، بزرگوں کی کرامات کا ظہور جو ہے، یہ قرآن پاک میں بیان کیا، پھر ایک جگہ نہیں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت ہے قرآن پاک میں، جی، کہ وہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے، جی، اور حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھتے تو پھر وہ جان گئے کہ یہ اللہ کی کوئی ولیہ ہے، پھر وہاں پر دعا کی، اور وہاں پر دعا کرنے سے ان کی دعا مقبول بھی ہو گئی۔ ایسا ہی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو جو یہ شان ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے قرب میں دعا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی مریم کے قرب میں دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، حالانکہ وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، نیک بندے تھے، لیکن ثبوت ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ نیکوں کے قرب میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی مزارات پر جاتے ہیں محمود بھائی، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے کے دربار سے دعا جلدی ہماری قبول ہوگی، کہ نیکوں کے پاس رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو ہم دعا کریں گے، ہماری بھی دعا سن لی جائے گی۔ یہ بھی دیکھنا کہ یہ اولیاء جب واقعہ بیان ہوا حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کس نبی علیہ السلام کے امتی تھے، اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہر مقام ہر جگہ پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ واہ، تو آپ کو جیسے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، تو اسی طرح آپ کے جو اولیاء ہیں، آپ کی جو امت کے اولیاء ہیں، جی، ان کی فضیلت دیگر انبیاء اکرام کے اولیاء میں برتر بالکل بلند ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تو اور بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ امام العلماء حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تو حد تواتر تک پہنچی ہیں۔ واہ، ان کی کرامات اس قدر مشہور ہیں اور اس قدر زائد ہیں کہ علماء اور کوئی بھی گروہ آج تک اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ایسی کرامات ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا واقعہ، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جلوہ فرماتے اس وقت، ایک تاجر حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ حضور میں تجارت کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ طلب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں مت جاؤ، ڈاکوؤں کا خوف ہے، وہ تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ اچھا، لہٰذا اس نے ارادہ ترک کر دیا، چل نہیں جاتا، واپس وہاں سے پلٹا تو راستے میں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ تو آپ نے سارا معاملہ عرض کیا کہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ تجارت کے لیے نہ جاؤ، خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا بغیر کسی پریشانی کے جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، آپ بڑے خوشی خوشی ملک شام گئے، اور اس بار ان کو بہت زیادہ نفع ہوا، 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہ نفع ان کو جو حاصل ہوا لے کر واپس آ رہے تھے۔ حلب میں جب پہنچے تو وہاں پر کسی جگہ پر وہ اپنی تھیلی رکھ کر بھول گئے۔ اب اسی پریشانی اور غم میں ان پر نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے۔ سوتے کیا ہے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ ڈاکو ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ اچھا، فوراً ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو یاد آتی تھی تھیلی میں نے کہاں رکھی ہے، وہاں جاتے ہیں، تھیلی اٹھاتے ہیں، بڑی خوشی خوشی آتے ہیں واپس۔ اب جب اپنے ملک پہنچتے ہیں، اپنے شہر پہنچتے ہیں، تو سوچتے ہیں پہلے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں مل جاتے ہیں،
تو آپ فرماتے ہیں جاؤ پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دو کہ انہوں نے 70 مرتبہ تمہارے لیے دعا مانگی ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکو تمہارا مال لوٹیں گے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کی برکت سے تمہاری تقدیر بدلی اور اس معاملے کو خواب میں تبدیل فرما دیا۔ آپ بڑے خوشی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا ہاں میں نے واقعی تمہارے لیے دعا مانگی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ایسی ہیں کہ بندہ سنتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین محمود بھائی بتا رہے تھے کرامت کیا ہوتی ہے، کرامت کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ ایسا ہی کہ جو انسانی عقل میں نہ آنے والی چیز جو ہے، ٹھیک ہے، بظاہر ظاہری اسباب میں وہ پاسبل نہ ہو، تو وہ چیز جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس کو وہ ایسی کیا کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک سے سنا تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کل امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں اس حوالے سے مدنی پھول بہت اچھا ملا، ایک بہت پیاری مثال دی آپ نے فرمایا یہ میرے سامنے بوتل پڑی ہے، اگر میں اس کو یوں اٹھاتا ہوں تو یہ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے یوں، تو یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، لیکن یہ بوتل خود اٹھ کے میرے پاس آ جائے یا یہ پیالہ خود اٹھ کے میرے پاس آ جائے تو اب یہ ہے اگر ولی سے صادر ہو تو کرامت ہو جائے گی۔ جی تو ایسی چیز کی جو عام آدمی نہ کر سکتا ہو، عام حالت میں نہ ہو سکتی ہو، اور اللہ کا ولی وہ کام کرے تو وہ عادتاً جو محال ہے وہ جو ہے کرامت کہلاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو بہت اچھی مثال سے سمجھ میں آ گیا کہ ایسی چیز جو عقل میں نہ ہے، بعض لوگ اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں سمجھ نہیں آتی تبھی تو کرامت ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے ہے، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں بڑی پیاری آپ نے بھی تمہید میں بھی یہ بات کہی، میں اس کو دوبارہ اسی لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑی پیاری ہے، اس سے سمجھ آ جائے گی کہ بات ہے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ولی سے جو کچھ بھی صادر ہوگا اس طرح کا عادتاً جو چیز نہیں ہوتی، وہ جو بھی صادر ہوگی، دیکھیں وہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہوگی۔ اچھا بے شک، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تو کسی کا انکار ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ وہ خود ایسا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا ہوگا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ اس کا ظہور اپنے بندے کے ہاتھ پر کروا رہا ہے تو اس میں انکار کیسا؟ یعنی کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا ہوا ہے اور انہوں نے خود ہی ایسے کر لیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ دیتے، وہ جو ہے نا وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ چیز عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے کروانے سے ہوتا ہے تو پھر اس میں شبے والی کیا چیز رہ گئی؟ کیا تکلیف کیا ہے؟ یعنی مطلب اس میں پھر شبے والی چیز ہی کوئی نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جس کو یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جس کو یقین ہے تو اس کو اس بات پہ بھی یقین آ جائے گا کہ اس کی قدرت ہے اور اس نے یہ چیز عطا فرمائی۔ دنیا میں عام آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی کسی سے اچھا لگتا ہے، پیار ہو جاتا ہے تو اپنا سب کچھ دے ڈالتا ہے، قربان کر دیتا ہے، یہ بھی لے یہ بھی لے یہ بھی لے، کیا چاہیے اور بول۔ تو یہ دنیا میں جب یہ عالم ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیارا ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے تو وہ یہ سب کرنے لگے تو کیا مطلب مشکل ہے، کیا دور بعید ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ کسی وزیر مشیر کا کوئی قریبی ہو جائے تو بڑے بڑے کام اس کے یوں بن جاتے ہیں، تو اللہ والوں کا پیارا ہو جائے کوئی، یا اللہ والے جو ہیں ان کا کوئی کام بنانا ہو تو کیا مشکل ہے، بہت آسانی سے وہ سب کر سکتے ہیں، عقل بھی اس کو مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے۔ اور دیکھیں یہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یعنی کرامت کا صدور، یہ قرآن پاک سے ہم نے سنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ جو ہے، وہ انہوں نے پوچھا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے؟ تو کہا رب مجھے دیتا ہے۔ اب وہ ولیہ تھی، ان کے ہاں وہ بے موسم پھل جو تھے وہ آ جاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کرامتوں کا ظہور بی بی مریم کے وہاں پر ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب ہم جو ہے نا وہ کرامتوں کا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کروں، اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم کی کرامات بھی بے شمار ہیں۔ صحابہ کرام کی یعنی کرامات پر الگ سے کتاب موجود ہے، اس پہ پورا سلسلہ ہو سکتا ہے، پورا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ غوث پاک کی کرامتوں کا بیان ہو رہا ہے تو غوث پاک کی منقبت کے ایک دو شعر بھی ساتھ ساتھ یہاں ہو جائیں۔ حسنین بھائی کو منقبت سنا دیں ایک دو شعر، پھر اسی جگہ سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی،
شیخ عبد القادر جیلانی، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا، ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی۔ ماشاءاللہ، کچھ کالز دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عابر محبوب فرام کراچی نظام آباد۔ میرا سوال ہے کہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مہینہ ہے، یہ اس مہینے میں ان کے سر ثواب کے لیے ہمیں کس طریقے سے نیاز و نظر کرنی ہے، اور آپ کو سارے ثواب کے لیے ہم کس طرح ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا ذرا طریقہ مجھے واضح طور پہ بیان کر دیا جائے، اور اس مہینے میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے جو روزگار کے حوالے سے ہمارے کاروبار میں کشادگی، رزق میں برکت ہو۔ ماشاءاللہ، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد ریان اتاری ہے، میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ اشفاق انکل سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت پیارا ہے، پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بچپن کی پیاری سی کرامت سنا دیجیے۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ بچپن کی کرامت اور مدنی منع کو سننی ہے، تیار رکھیں کوئی بچپن کی کرامت، بہت ساری کرامتیں آپ کی بچپن کی، تو انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے۔ آصف بھائی آپ یہ کلام پڑھیں، گلی گلی نگر نگر مچی ہے دھوم غوث کی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اگلی کال۔ سلمان اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی کا ولی سلطان پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، میری آصف بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ نعت سنا دیں، حضور ایسا کوئی پیغام ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اگلی کال۔ میرا نام محمد زید اتاری ہے، میں اچھی سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں سلسلہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ نعت سننا چاہتا ہوں، کھلے عام صلی اللہ سے۔ ماشاءاللہ، اگلی کال۔ اشفاق بھائی، میں راشد اتاری کویت سے بول رہا ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، ولیوں کے سلطان بہت پیارا سلسلہ ہے۔ اب غوث پاک کا جو بڑھیا والا واقعہ ہے نا، جو باراتی واپس آتے ہیں، وہ ذرا سنا دے مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ، اگلی کال۔ کاشف ندیم اتاری لیبیا کے شہر القبہ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت ہی اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، اس کے ذریعے بہت ساری علمی جو گفتگو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں اشفاق بھائی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ہو سکے تو یہ نعت شریف سنا دیجئے، اے شافع شہ ذی جاہل خبر۔ ماشاءاللہ، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اتاری ہے، میں اٹلی کے شہر بریشا سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ منقبت سنا دیجیے۔ غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی۔ ماشاءاللہ، اگلی کال۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب جب ہاتھ میں ہاتھ دیں یا کپڑا وغیرہ جو عطا فرمائے کو پکڑ کر کے بیعت ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل نمبر کے ذریعے مرید کریں گے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ خط وغیرہ کے ذریعے بھی مرید ہوا جا سکتا ہے؟ اس کا ازالہ فرما دیجئے۔ اگلی کال۔ حضرت سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ دانت لگواتا ہے ضرورت کے تحت یا زینت کے لیے، تو کیا وہ جائز ہے شرعن یا نہیں جائز؟ سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، یہ تو دارالفتاء کے سلسلے کا سوال ہے، یہ وہیں پر ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ ایک سوال کیا تھا کہ اس مہینے میں کیا پڑھا جاتا ہے،
تو اس مہینے میں نسخہ بغدادی اور نسخہ جیلانی یہ بالخصوص استعمال کریں. اس کی تفصیلات امیر علیہ سنت کے رسالے جنات کا بادشاہ میں موجود ہے. آپ ان کو حاصل فرمائیں مکتبۃ المدینہ سے یا www.dawat-islami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا دیکھ لیں. نسخہ جیلانی اور نسخہ بغدادی یہ 11ویں شب کو استعمال کرنے کے نسخے ہیں. تو کھجوروں پر یہ پڑھا جاتا ہے اور ان کو کھایا جاتا ہے. انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی. ہر جمعرات کو جو 100 بار درود شریف پڑھ لے تو وہ انشاءاللہ فقر سے بچا رہے گا, تنگ دستی سے بچا رہے گا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو آپ ہر جمعرات کو, اب جو جمعرات آئے, آج تو جمعرات چلی گئی, تو جمعرات کے دن میں 100 بار درود شریف پڑھ لیجئے اگلی. تو انشاءاللہ روزگار کے لیے آپ نے پوچھا تھا تو یہ مدنی پھول بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. مرید بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیعت فرماتے تھے, صحابہ بیعت کرتے تھے, اور عورتیں جو تھیں, خواتین جو تھیں, صحابیات تھیں, وہ بھی بیعت لیتی تھیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا, کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن ان صحابیہ نے بھی تو بیعتیں کی. تو اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہی بیعت ہوتی تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابیات نے کیسے بیعت کی؟ تو بہرحال بیعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے یا چادر پکڑی جائے. علماء نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بیعت دل کے ارادے اور دل کی عقیدت کا نام ہے. جب دل میں ارادہ کر کے وہ الفاظ وغیرہ دہرا لیے جائیں اور دل میں نیت کر لی جائے اور اپنا نام وغیرہ اس نیت سے بھی کوئی SMS کر دیتا ہے تو وہاں سے جب آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو مرید بنا لیا گیا ہے, انشاءاللہ آپ مرید بن جائیں گے بلا کسی شک اور شبے کے. لہٰذا اس وسوسے کو بھی دل سے نکال دیجئے. بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے یا چادر پکڑے بھی مرید بنا جا سکتا ہے. مزید کچھ اس پہ کہیں گے؟ انہوں نے یہ جو کہا نا کہ اس مہینے میں کیا پڑھا جائے, جی اصال ثواب کیسے کیا جائے. جی دیکھیں جو بھی نیک عمل آپ کریں گے اس کا اصال ثواب آپ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے تو ان کے اصال ثواب کے لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں, اپنی جو نمازیں ہیں ان کی پابندی کریں, اور جو آپ کے والدین یا اولاد کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں. یوں عبادات میں تھوڑی کثرت کریں, خاص طور پہ قرآن پاک پڑھیں اور اس کا ثواب جو ہے اصال کریں. تو اس میں کوئی ہٹ کر الگ سے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ جو نیک عمل ہیں خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کو کریں گے تو اس کا ثواب آپ اصال کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی طرف بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک رات میں مکمل پورا قرآن بھی ختم فرمایا کرتے, ایسا بھی ہوا. تو جس غوث پاک کی ہم 11ویں منا رہے ہیں ان کا دیوانہ ایک رکوع نہ پڑھ سکے. ایسا ہی ہے. تو ان کی سیرت سے ہی ہمیں یہ مدنی پھول مل رہا ہے کہ چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کس قدر قرآن پاک پڑھتے تھے, تو ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی طرف توجہ اور کوشش کرنی چاہیے. نعت خواہ ہمارے سلسلے میں زیادہ ہیں تو ان کا وقت کا کوٹا بھی زیادہ ہونا چاہیے. عبد المعیز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, آصف بھائی بھی ہیں, اور بھی ثنا خواہ موجود ہیں. آپ کچھ سنانا چاہیں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یا اور فرمائشیں جو آپ پڑھنا چاہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے
اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت آقا رہے سلامت تمہاری نسبت آقا رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عطا کیا مجھ کو درد الفات کہاں تھی پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفات کہاں تھی پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل آقا میں اس کرم کے کہاں تھا قابل آقا میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے سب تمہارا کرم گیا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے آقا تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے آقا تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم گیا آقا اور شعور فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے اور نہ چھو سکے ان بلندیوں کو نہ چھو سکے ان بلندیوں کو چاہا مقام محمدی ہے یہ سب تمہارا کرم گیا آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ. آصف بھائی منقبت کے چند اشعار فرمائشیں آئی ہوئی ہیں کوئی بھی آپ جو مناسب سمجھیں صلی اللہ تعالی علیہ نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم
غوث کی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد نگر نگر مچی ہے دھوم غوث کی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد ادھر بھی نگاہیں کرو غوث اعظم ادھر بھی نگاہیں کرو غوث اعظم کرو دور جو علم غوث اعظم کرو دور جو علم غوث اعظم نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ لاجیا غوث اعظم کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم نگر نگر مچی ہے دھوم غوث کی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. کیا بات ہے ماشاءاللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کتنی بڑی شان ہے. ایک بار حضرت عبد الملک جو تھے وہ حضور غوث پاک کے مدرسے میں کھڑے تھے. آپ کہتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عصا کو ٹیکتے ہوئے باہر تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک کوئی کرامت دکھائیں تو کتنا مزہ آ جائے, کتنا اچھا ہو جائے. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عصا کو زمین میں گاڑ دیا. وہ زمین میں جیسے ہی اس کو گاڑا تو وہ ایک روشن بالکل ٹیوب لائٹ کی طرح بالکل روشن ہو گیا, اور میں اس کو دیکھتا رہا. پھر غوث پاک نے اسے زمین سے نکال لیا اور مجھ سے پوچھا کہ بس عبد الملک اتنا ہی, یہی سوچا تھا نا تم نے. غوث پاک دل کے حالات کو یوں جانتے تھے. یہ دل ان پر بالکل آشکارا تھا, ٹرانسپیرنٹ دل ان کے سامنے ہوا کرتا تھا. جو دل میں خیال آیا غوث پاک فوراً جانتے تھے. ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضری کے لے گئے. اندھیرا بہت زیادہ تھا, اندھیرا تھا, دکھ کچھ نہیں رہا تھا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اندھیرے میں کیا کرم فرمایا سب پر کہ آپ جس جگہ سے گزرتے, دیوار ہے, لکڑی ہے یا کوئی اور شے ہے, آپ اپنی انگلی وہاں پہ رکھتے, آپ کی انگلی اور وہ جگہ جو ہے وہ روشن ہو جاتی, چاند کی طرح روشن ہو جاتی. اور اسی روشنی میں یہ لوگ جو تھے وہ مزار امام احمد بن حنبل تک پہنچے اور حاضری دی. ہمارے غوث پاک ایسے با کرامت تھے. بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات حد تواتر تک پہنچے, اتنے سارے ہیں, اتنے سارے معجزات ہیں کہ گن نہیں سکتے ہم. اسی طرح پیارے آقا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کرامتیں بے شمار ہیں, اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے الحمدللہ. اور یہ ہیں ہمارے سلطان, ہمارے شیخ. کرامت کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں, آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں. کرامت کی قسمیں جو ہیں علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب طبقات میں یہ لکھا کہ کرامت کی قسمیں جو انہوں نے گنا اور انہوں نے اپنا جو خیال پیش کیا, انہوں نے کہا 100 قسمیں ہیں. اچھا. اور پھر اس میں سے انہوں نے 25 گنوائی ہیں. اچھا 100 قسمیں ہیں, اب آگے ان قسموں میں سے جو کرامتیں نکلیں گی وہ کتنی ہوں گی.
100 قسمیں جو ہے نا انہوں نے گنوائی ہیں. ان کے میرا خیال ہے کہ 100 قسمیں ہیں اور پھر انہوں نے 25 اپنی کتاب اس طبقات میں یہ گنوائی ہیں. یعنی اولیاء اللہ کو گویا اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جو اس جہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا ہوتا ہے, اور ایسی یعنی بڑی بڑی کرامتیں اور عجیب طرح کی مختلف قسم کی یعنی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اولیاء کی. گویا کہ پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اجسام ہیں, یہ جو اجساد ہیں, یہ جو میٹیریل ہے, یہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا. وہ گویا ایک روحانی دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے. تو اب نہ صرف زندگی میں جی بلکہ بعد وفات بھی ان کی کرامتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں نا شرح عقائد میں جہاں انہوں نے کرامات اولیاء کا بیان کیا, وہاں انہوں نے بعد زندگی وہ کرامت جو حضور نے بیان کی وہ وہاں پر لکھی. اچھا شرح عقائد بڑی معتبر کتاب ہے, نصاب میں شامل ہوتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ ان کے بازو کٹ کے ایک جنگ میں شہید ہو گئے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں پروں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب بعد وفات اب اس کو علماء نے لکھا کہ یہ یعنی وہ شہید ہو گئے ہوئے تھے. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اڑتا دیکھا تو یہ شرح عقائد میں انہوں نے بیان کیا. تو صحابہ کرام کی جیسے یہ جو اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ حضور غوث پاک اتنی اب کرامات بیان کرتے ہیں. یہ صرف حضور غوث پاک کی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کے جو ہوتے تھے اولیاء, ان کی ہم نے پچھلے جو نبی تھے سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صحابی کی یہ کرامت بیان کی. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرامات ایسی کرامات ہیں, ایسی کرامات ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے. ایک دفعہ ایک علاقے میں کسی کو غار تھا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی, آگ جو ہے باہر نکل رہی تھی, لوگ بڑے پریشان ہوئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے. اب آپ تک یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک دی, فرمایا کہ یہ چادر لے جاؤ اس آگ کی طرف تو وہ آگ بجھ جائے گی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چادر اس آگ کے پاس لے کر گئے تو آگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. آگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی, حتیٰ کہ جب آپ اپنی یہ چادر جو ہے ان کی آگے کرتے گئے حتیٰ کہ اس غار میں لے گئے تو وہ غار میں جا کر پیچھے ہٹتی گئی, غار میں جا کر وہ آگ بجھ گئی. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اور کتنی اچھا وہ جو یا ساریۃ الجبل والا حضرت عمر منبر اقدس پہ کھڑے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے اچانک یا ساریہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے, یا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. اب بعد میں بتایا کہ وہ در حقیقت پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا تھا. میں نے ان کی توجہ دلائی کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن حملہ کر رہا ہے, اور اس طرح انہوں نے اپنا دفاع کیا. یعنی یہ مشکات شریف کی یہ کیسی زبردست کرامت ہے کہ یہاں کھڑے ہیں منبر پہ اور کہاں کس جگہ پہ انہوں نے اپنی آواز پہنچا دی. شام میں غالباً وہ لوگ موجود تھے. جی اب یہ دیکھیں یہ مشکات شریف میں موجود ہے یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا. اچھا اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے حجت اللہ بالغہ میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لبیکا یا لبیکا, 2 دفعہ کہا. مدینہ پاک میں تھے. اب لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں کسی نے پکارا نہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کس کو جواب دے رہے ہیں یہ. اب وہ لشکر اسلام جو تھا روم میں لڑ رہا تھا, وہاں سے جو سپہ سالار کا قاصد ہے سپہ سالار آئے, انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی جی ہم نے یوں اٹیک کیا اور ہم نے جو ہے نا وہ فتح کر لیا وہ علاقہ, اور ہم نے یوں فتوحات حاصل ہوئے. یہ ہوا انہوں نے فرمایا کہ فلاں دن تم نے ایک سپاہی کو ٹھنڈے پانی میں بھیجا تھا. تو وہ ڈرنے لگے. انہوں نے کہا حضور اصل میں ہم نے وہ جگہ وہ علاقہ کراس کرنا تھا, پانی تھا دریا میں, اب مجھے پتہ کرنا تھا کہ گہرائی کتنی ہے کہ کیونکہ ہمارا پھر وہ سفر آگے جاری رہے. تو میں نے اس کو اس میں ڈالا تو وہ ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی, رات اتنی ٹھنڈی تھی کہ وہ پھر شہید ہو گئے, اسی میں ہی فوت ہو گئے. اچھا آپ نے فرمایا کہ جب اتنی ٹھنڈک تھی تو تم نے اس کو کیوں اس میں ڈالا تھا. جب امیر نے حکم دیا وہ صحابی وہ جو ساتھی تھے ان کے وہ اس میں گئے تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا یا عمرہ یا عمرہ. انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر یعنی اس پانی میں جاتے ہوئے فریاد کی تھی. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک میں سن لی اور پھر اس کا جواب بھی اس وقت دیا. اور پھر اس جو لشکر کا سردار تھا اس کو کہا تم نے ایسا کیوں کیا, میں تم پر قتل خطا
کی جو ہے نا وہ دیت لازم کروں گا، تم اس کے ورثاء کو راضی کرو اور دیت دو۔ اب اس میں جو بات بیان ہوئی ازالۃ الخفا میں کہ دیکھیں وہ بندہ کہاں تھا، روم میں جنگ لڑ رہا تھا، وہاں اس نے حضرت عمر فاروق اعظم سے فریاد کی، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ پاک میں رہ کر اس فریاد کو سن لیا۔ یعنی اس سے یہ سبق میں آ رہا ہے کہ اللہ والے جو ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے کام جو ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، عام لوگوں سے مختلف، ان سے کرامتوں کا صدور عام طور پر ہو رہا ہوتا ہے۔ جی غوث پاک کی کرامتیں کچھ جی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں آپ سب بھی جیسے بیان کر رہے ہیں بے شمار بے انداز ہیں، اور خاص طور پہ وہ کرامتیں بہت امید دلاتی ہیں جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نے جو شخص فوت ہو گئے ہوئے تھے جی تو ان کی جس طرح آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ کے مدرسے میں گزرنے کی وجہ سے بخشش کروائی۔ جی ایک دفعہ پتہ چلا کہ ایک علاقے میں قبر ہے اور اس قبر میں جو ہے نا وہ آواز آ رہی ہے۔ جی اچھا، اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو شخص جو ہے وہ ہمارے ہاں حاضر ہوا تھا؟ تو کہا پتہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ ہمارا مرید تھا، حاضر ہوا تھا، مدرسے میں آیا تھا؟ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے مراقبہ فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے مجھے دیکھ کر میرے بارے میں اچھا گمان کیا تھا۔ تو اب یہ جب مراقبہ کر کے یہ بات کی اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سبب سے اس کو بخش دیا ہے۔ یعنی کس قدر مقبولیت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور کیسی چیزوں کا صدور ہو رہا ہے کہ آپ نگاہ کرم فرماتے ہیں، نگاہ فرماتے ہیں، اور اس بندے کی جو فوت ہوا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا بیان جاری ہے، کرامتیں بھی بیان کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، روزانہ ایک فرمان غوث اعظم بھی سنتے ہیں۔ آئیے آج کا فرمان غوث اعظم سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ جی فرمان غوث اعظم روزانہ بیان کرتے ہیں ہم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے؟ سنیے غوث پاک نے کیا فرمایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ دل اللہ عز و جل کی طرف لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے، یہ توکل ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا، اور مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے، کیونکہ وہ لازمی امور ہیں، ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص نہیں نکال سکتا۔ یہ کچھ پیچیدہ باتیں ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توکل کو جس پیارے انداز میں بیان فرمایا اس کو ہم دیکھ لیں۔ توکل یعنی دل اللہ کی طرف لگا رہا ہے۔ بندہ گولی بھی کھا رہا ہے، ٹیبلٹ کھا رہا ہے، سر دکھ رہا ہے تو، لیکن توجہ ادھر ہی ہو کہ ٹیبلٹ مجھے شفا نہیں دے گی، شفا اللہ دے گا۔ توکل یہی ہے، بندہ اسباب بھی اختیار کرے اور ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کو لگا کے رکھے کہ اس کے غیر کی طرف دل نہ لگا ہو، اسباب بلے اختیار کر رہا ہو لیکن مسبب الاسباب پہ ہو، مسبب الاسباب رب تبارک و تعالیٰ ہے، نظر اسی کی طرف ہو۔ کھانا کھا رہا ہے تو یہ توجہ ہو، بزرگوں نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا کہ یہ توجہ ہو کہ بھوک یہ کھانا نہیں مٹا رہا، بھوک اللہ مٹا رہا ہے، کھانا سبب بن رہا ہے۔ توجہ اللہ کی طرف ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حضور غوث پاک کے در سے ہمیں ملتی ہے۔ توکل، ہم مرغی کو دیکھیں وہ پانی پی کر جو بچا ہوتا ہے نا وہ پھینک دیتی ہے، اسے پتا ہے کہ جس نے ابھی پلایا ہے وہ بعد میں بھی پلائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پانی پی کے پھینک دیں، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، وہ اگر ایسا کوئی کام کرتی ہے تو مرغی پر شریعت نہیں لگتی۔ سیکھنے کے لیے یہ ہے ہم کتنا جمع کر کے رکھتے ہیں، ہمارے پاس سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، لیکن پھر بھی اتنا جمع کرتے ہیں کہ ساتوں نسلیں کھائیں۔ ہمارے غوث پاک کا توکل سبحان اللہ کتنا پیارا فرمان ہے کہ دل اللہ کی طرف لگا رہا ہے، دل اللہ کی طرف لگا رہے۔ ایک اور آپ کا جو ہے نا وہ فرمان سنتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے تھوڑا سا۔ دیکھیں کیسا توکل کرتے تھے اور پھر عمل کیسا کرتے تھے اور فرماتے کیا تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور کامل حسن اخلاق، کھانا کھلانا اور کامل حسن اخلاق زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔
اور پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ایک پیسہ بھی نہ بچے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا خرچ کر لیتے، کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سارا خیرات کر دیتے ہیں۔ دیکھیں توکل یہ نہیں صرف یعنی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ارشاد فرما یعنی لوگوں کو نصیحت والے یہ مدنی پھول دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی بارگاہ یا ان کی ذات اور ان کا عمل ایسا تھا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ اگر اتنی زیادہ دولت بھی آ جاتی، 1000 دینار سکہ ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی زیادہ مالیت بھی آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور مسبب الاسباب کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں متوکل بنا دے۔ دور ایسا ہے مادیت، مادہ پرستی اور صرف اسباب میں ہم کھو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توکل عطا فرما۔ امام المتوکلین رحمت للعالمین کے صدقے میں، ان کے پیاروں کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں ہمیں توکل عطا فرما۔ یقین کیجئے توکل آ گیا نا، آپ کو کل کی فکر نہیں ہوگی، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، بچیوں کے رشتے کا کیا ہوگا، دکان کھولی ہے چلے گی کہ نہیں چلے گی، کام قرضہ چڑھ گیا ہے اترے گا کہ نہیں اترے گا، کیسے ہوگا یہ سب، بیماری آ گئی ہے پتہ نہیں علاج ملے گا کہ نہیں، آپریشن کروا رہا ہوں پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کی توجہ لگی رہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سونپا، اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ کرم فرمائے گا۔ توکل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور جب تک اس نے جینا مقدر رکھا ہے وہ کھلاتا پلاتا ہی رہے گا۔ آج تک کبھی بھوکا سلایا اس نے، انشاءاللہ بعد میں بھی پیٹ بھرے گا، بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا تو بھی روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ دعا کرتے رہیے توکل کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سیم رضا تاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ ولیوں کے سلطان رات کے اس پہر میں اپنا فیضان ہم پر لوٹا رہا ہے۔ اشفاق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام عاشقان غوث اعظم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنا پیارا سلسلہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ مدنی منع نے بڑے پیارے الفاظ میں ہماری اس رات کے اس وقت کی تھکن کو تھوڑا سا اتار دیا۔ حوصلہ افزائی آتی ہے تو فطری عمل ہے کہ بندہ تھوڑا سا خوش ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بھائی، اگلی کال دیجیے۔ معظم اتاری جو شیخوپورہ سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت 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 پیارا ہے ماشاءاللہ۔ زوجل پاک بھائی، آپ بھی، اور اسد بھائی، آصف بھائی اور دوسرے بھی دیگر دوستائی میں ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے ایک منقبت سنا دیں، اسد بھائی، آپ، اشفاق بھائی اور آصف بھائی سارے مل کے، وہ امداد کن امداد کن، یہ مجھے منقبت سننی ہے، برائے کرم یہ منقبت سنا دیجیے انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ سلطان الاولیاء غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت بڑھاتا ہے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ منقبت سنا دیں۔ قادر رہنما سرورہ دستگیر، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اگلی کال۔ میرا نام اسامہ اتاری ہے، اصحابی کابینہ سے۔ ماشاء اللہ عز و جل ولیوں کے سلطان سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے۔ آصف بھائی سے ایک مدنی التجا ہے کہ میرے کو ایک نعت سنا دیجئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہو گئے۔ آصف بھائی تشریف لے گئے کسی وجہ سے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی اور سے سن لیں۔ اگلی کال۔ میں ہند کے سیر ویراول سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے۔ اشفاق بھائی سے التجا ہے کہ یہ کلام سنا دے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
माशाअल्लाह। अगली कॉल। मैं उबैदा हसन अत्तारी मुबारकपुर हिंद से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला वली सुल्तान बहुत ज़बरदस्त है माशाअल्लाह। असद भाई आप ये कलाम पढ़ दें, इमदाद कुन नज़बंद गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौस आदम दस्तगीर। चलें असद भाई ये कलाम सुनाई दें, इसकी दो फरमाइशें आ गई हैं। इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन रौनक़े कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर। रौनक़े कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर। पेशवाए अस्फिया या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। फ़क़ीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन। कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की। सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन। क्या बात है। हमारे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की आपको जिसने जब जहाँ से जब जिस वक्त पुकारा आपने उसकी मदद फरमाई और अपने ग़ुलामों को आप छोड़ते नहीं हैं बल्कि फरमाते हैं मैं अपने ग़ुलामों पे ऐसे मुरीदों पे ऐसे साया किए हूँ जैसे ज़मीन पर आसमान साया किए हुए है। यकीनन गौसे पाक का फैज़ान आपके चाहने वालों को मिलता है और यूं ही तो इतनी बड़ी तादाद में आशिकान गौसे आज़म दुनिया में नहीं है, कुछ मिलता है तभी तो इस दर पर आए हैं और इंशाअल्लाह इस दर से सभी को मिलता है जो एहतिकाद के साथ आता है। हुस्न नीयत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दोगाना तेरा। गौसे पाक का नाम लेकर हुस्न एहतिकाद के साथ जो अमल किया जाए, फिर वो चाहे कोई भी अंदाज हो, सलातुल गौसिया हो या जो भी दीगर वज़ाइफ व अमाल हैं, हुस्न नीयत होनी चाहिए, एतक़ाद कामिल होना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह आपका जो निशाना है वो ठीक बैठेगा। एक बार हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास चंद लोग आए और कहा कि आप जो हैं अल्लाह के औलिया में से हैं और इस उम्मत के उलमा में से हैं, हमने सुना है आपके नबी का फरमान उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। तो बनी इसराइल के अंबिया में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे और वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो आप जो हैं बनी इसराइल के अंबिया की तरह जो फरमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी एक अलग शरह है कि वो किस तरह से उनकी तरह है। तो आप हमें बताइए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, आप भी उलमा में से हैं, तो आप क्या मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं? अब सवाल अजीब व गरीब था। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को जोश आया, रहमत जोश पर आई और थे मजहरे औन खुदाबंदी थे, मजहरे शान खुदाबंदी थे। आपने फरमाया बताओ किसको ज़िंदा करना है?
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ قبرستان کی طرف لے گئے اور ایک پرانی سی قبر دکھائی کہ اسے زندہ کرنا ہے. چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. لوگوں نے دیکھا، ایک بڑے مجمع نے دیکھا کہ غوث پاک کے حکم پر وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. قبر شک ہو گئی اور وہ جو مردہ تھا اس نے گفتگو کی اور جو باتیں کی اس کی بھی تفصیلات ملتی ہیں کہ اس نے بتایا. پہلے تو پوچھا کہ قیامت آ گئی، پھر بتایا گیا نہیں. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اسے قبر میں دفن فرما دیا. تو حضور غوث پاک کی یہ شان ہے، چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، چاہیں تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیں. یہ تو ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہے نا کہ لوگوں نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا. جی بلکہ آپ نے کل ایک جملہ فرمایا تھا نا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کے رکھو، اور جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھو. کہ علماء وہ ہماری زبان کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی گرفت فرماتے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہماری توجہ دلاتے ہیں. اور اولیاء کی نظر ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے. بالکل. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے دلوں پر کیسی نظر تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت سیدنا عمر بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ نہیں رہے، مصافحہ نہیں کر رہے. میرے دل میں خیال آیا کہ کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کہیں جانا نصیب ہوتا ہے، سعادت ملتی ہے، تو لوگوں کا ہجوم ایک ہوتا ہے اور ہر کوئی آ کر دست بوسی کر رہا ہوتا ہے، لپکتے ہیں اور میرا ان کے ساتھ پکڑتے ہیں، چلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے؟ لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر ہوئی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اچانک آنا شروع ہو گئے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. کوئی مصافحہ کر رہا ہے، دست بوسی کر رہا ہے، ہجوم لگ گیا. فرماتے ہیں اب کیا عالم تھا کہ کچھ دیر پہلے کوئی نہیں تھا اور اب اتنا ہجوم تھا کہ میرے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک فاصلہ ہو گیا. اللہ اکبر. پھر میرے دل میں خیال آیا یار میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا. وہ پہلی کیفیت اچھی تھی کہ جب مجھے ان کے ساتھ چلنے کی سعادت ملی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اس کی دل کی جان لی، پہچان لی، اور فرمایا کہ تم نے ہی تو دل میں یہ خیال لایا تھا کہ میرے ساتھ میرے پاس کوئی آ نہیں رہا. اور پھر فرمایا تم نہیں جانتے، تم ہجوم کی طلبگار تھے، فرمایا تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے. میں چاہوں تو انہیں اپنے قریب کر لوں، چاہوں تو انہیں اپنے سے دور کر دوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ایسی تھی کہ یہ لوگوں کے دلوں کے حال جان لیا کرتے تھے. تو اسی لیے کسی نے فرمایا کہ وہ شعر بڑا پیارا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کیسا پیارا شعر ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. اور نظر میں غور میں میزاں پہ سر پل پہ کہیں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا. بہت خوب. آئیے بغدادی کسوٹی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی ہمارے کوئی مبلغ اپنے ذہن میں کچھ سوچیں گے، ہم بوجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. بغدادی کسوٹی کون سوچے گا آج؟ آپ سوچیں گے؟
چلے اسد بھائی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ نعت خواں اور سب مل کے. محمود بھائی آپ تو بہت آپ نے ایکسپرٹ ہیں. پہلے سوچ لیا آپ نے؟ میں سوچ رہا ہوں کیسے سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں آپ. ہم 3-4 سوال کر لیں پھر سوچ لیجیے. سوچ لیں نا پھر سوچ لیا. چلے سوال شروع کریں. سوال شروع کریں. جی ٹھیک ہے کیجیے. کیا وہ انسان ہے؟ لا انسان نہیں ہے. کیا وہ غوث پاک کے مزار سے متصل کوئی شے ہے؟ لا. کیا وہ بغداد میں ہے؟ نعم. انہوں نے شاید تھوڑا سا مشکل کر دیا اپنے لیے. ٹھیک ہے بغداد میں ہے جی. ایک نام ہو گیا. اشفاق بھائی بغداد شریف میں ہے. غوث پاک سے اس کو نسبت ہے. بے شک. 4 سوالوں. غوث پاک کے مزار سے متصل کوئی شے نہیں ہے نا. متصل کوئی شے نہیں ہے. خود مزار بھی نہیں ہوگا ظاہر. متصل کوئی شے نہیں. مزار خود متصل ہے اپنے آپ سے. نہیں متصل تو نہیں ہے نا وہ مزار. مزار خود متصل نہیں ہے. متصل نہیں ہے وہ تو. مزار تو اوپر ہوتا ہے مزار نا. سے متصل نہیں ہے. اچھا مزار شریف ہے. ابھی تو وہ سوال. چلے وہ مزار شریف ہے. جی. تو سنے اپنے چاندی کی جالیوں کا بنا ہوا ہے نا. لا. اچھا چاندی کی جالیوں کہتے ہیں. چاندی کی جالیاں چاندی شریف کی جالیاں. اچھا اچھا تو کیا وہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر ہے؟ متصل نہیں ہوگا نا. کیا اوپر بنا ہوا ہے؟ جواب دیں. میں سوچ رہا ہوں اس پہ میں کیا جواب دوں. کوئی اور سوال کرنا ہے. اچھا کیا آپ کی قبر کے قریب وہ بلڈنگ ہے؟ کوئی بلڈنگ ہے؟ نعم. گنبد ہے کوئی؟ جی. نعم. چلے گنبد بھی نہیں ہے. گنبد بھی نہیں ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 7 سوال ہو گئے. 8واں سوال. جالیاں بھی نہیں ہے. گنبد بھی نہیں ہے. چادر ہے وہ. ابھی آپ نے جواب ایک دیا تھا تو آپ نے دوبارہ سوالات شروع کر دیے. میں نے تو کہا مزار شریف ہے. تو وہی میں سوچ رہا ہوں آپ نے پھر دوبارہ سوالات کیوں وہ شروع جو کر دیے؟ مزار شریف ہے وہ تو جالیوں سے وہ ہے نا. مزار شریف. اچھا وہ جو قبر انور ہے جی. ان کی مرادی شے جو ہے میں بتا دیتا ہوں وہ مزار شریف ہے. یعنی وہ قبر مبارک جو کوہان نما ہے پھر اس پر ماشاءاللہ عالی شان عمارت ہے وہ سب آپ کی مراد ہے. جزاک اللہ. آپ نے ہمارے ساتھ بغدادی کسوٹی کی اور ایسی کنفیوز کسوٹی ہوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا. خیر ماشاءاللہ. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے مدنی پھول جاری تھے. کل انشاءاللہ جو سلسلہ ہے اس میں ایک نیا موضوع ہوگا اور ہمارے ساتھ خصوصی طور پر رکن شورا عبدالحبیب بھائی کل ہوں گے اور مدنی پھول دیں گے. ایک زبردست موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اختتام پر 1-2 شعر مزید منقبت غوث پاک کے سماعت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ گئے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ گئے کیسا تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت
اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. کل بھی جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کی اچھی تیاری کیجیے, اچھے انداز میں جمعے کا دن سیلیبریٹ کیجیے, نماز جمعہ کی تیاری. پھر الحمدللہ مدنی چینل پر بھی خصوصی بیان جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, وہ بھی ہو سکے تو دیکھا کریں. اور پھر کل بھی مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ, اس کے بعد مدنی مذاکرہ بھی دیکھنا ہے اور ہمارا سلسلہ بھی آپ دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.